بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے عاشوراء کا روزہ۔ عاشوراء عربی لفظ عاشر سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے 10واں۔ یعنی 10 محرم الحرام، اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور اس کی 10 تاریخ۔ یہ دن بہت سے تاریخی، روحانی اور ایمانی واقعات سے بھرپور ہے۔ یہ صرف کربلا کی یاد نہیں، بلکہ نجات، مغفرت اور اجر کا دن ہے۔ ایک ایسا دن جس کے روزے کی فضیلت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بیان فرمایا کہ یہ ایک دن پچھلے سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ احادیث میں عاشوراء کی فضیلت۔ گناہوں کا کفارہ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ پاک سے امید ہے کہ عاشوراء کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشوراء کے دن روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عاشوراء کا روزہ سنت موقدہ ہے، جس کی تاکید خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ عاشوراء کی تاریخی حیثیت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات۔ یہی وہ دن ہے جب اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی۔ دریا 2 حصوں میں تقسیم ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم بچ گئی، جبکہ فرعون غرق ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دن اللہ پاک کا دن ہے، موسیٰ علیہ السلام کا دن ہے، شکر کا دن ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکر کے طور پر روزہ رکھا۔ یہود سے مشابہت سے بچنا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پایا کہ یہود بھی عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں تو فرمایا، اگر میں اگلا سال پاؤں تو 9 محرم کو بھی روزہ رکھوں گا۔ اس لیے عاشوراء کا روزہ بہتر یہ ہے کہ 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم کو ملا کر 2 دن روزہ رکھا جائے۔ کربلا اور عاشوراء ایک اور جہت۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم قربانی۔ 10 محرم کو ہی 61 ہجری میں کربلا کا سانحہ پیش آیا، جہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان، اہل بیت اور ساتھیوں کی قربانی دے کر حق کو زندہ کیا۔ آپ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا اور فرمایا، میرے جیسے یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتے۔ عاشوراء ہمیں تقویٰ، صبر، قربانی اور سچائی کی عملی مثال دیتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ 9 اور 10 محرم کے روزے رکھنا، دل سے سچی توبہ کرنا، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر، درود اور دعا، پانی پلانا، خیرات، صدقہ۔ کربلا کے پیغام پر غور و فکر، غصے، جھوٹ اور نفرت سے بچنا،
کسی پر ظلم نہ کرنا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت۔ عاشوراء کا روزہ صرف گناہوں کی معافی نہیں بلکہ یہ زندگی بدلنے کا موقع ہے، ایسا موقع جو شاید دوبارہ نہ ملے۔ یہ صرف تاریخ نہیں، عبادت کا موقع ہے، توبہ کا لمحہ ہے اور جنت کا راستہ ہے۔ یا اللہ پاک ہمیں عاشوراء کے روزے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آمین یا رب العالمین۔ ایک دن کا روزہ تاکہ ہم گناہوں سے پاک ہوں، ایک سچی توبہ تاکہ دل صاف ہو جائے، اور ایک وعدہ کہ ہم حق کا ساتھ دیں گے چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔